نحمدہ ونصلی نستعین علیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں یا جو بھی جسمانی امراض ہوتے ہیں، ان پر صبر کرنے کا کیا درجہ ہے، ان تکلیف کو برداشت کر کے ان پر صبر کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ آپ ان مصائب کو بالکل بھی معمولی نہ سمجھا کریں یا یہ بات نہ سمجھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے یا اللہ تعالیٰ ہمیں پسند نہیں کرتا تو ہمیں اللہ تعالیٰ یہ تکلیفیں دے رہا ہے، بلکہ آج احادیث کی روشنی میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ان پر صبر کرنے کی کیا فضیلت ہے اور آخرت میں ہمیں اس کا کیا اجر ملنے والا ہے۔ اور مصیبتیں اللہ پاک اپنے مومنین بندوں کو، اپنے پیارے بندوں پر ڈالتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام الصائب کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ ایک صحابی خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حال دیکھ کر دریافت کیا، تم کیوں کپکپا رہی ہو؟ کہنے لگی، بخار چڑھا ہوا ہے، اس کا ناس ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے لوہے کی میل کچیل کو آگ کی بٹھی دور کر دیتی ہے۔ عورتوں کو تو ویسے ہی کوسنے کی عادت ہوتی ہے۔ تو حضرت ام الصائب کو بخار چڑھا ہوا تھا تو رحمت اللہ العالمین نے ان کی مزاج پرسی فرمائی اور حال معلوم کیا تو انہوں نے عورتوں کی عادت کے مطابق کہہ دیا کہ بخار نے تکلیف دے رکھی ہے، خدا اس کا برا کرے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی۔ آپ نے فرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ اس نے کوئی خطا نہیں کی اور یہ مومن بندوں کا محسن بھی ہے، کیونکہ بخار کی وجہ سے گناہ دھل جاتے ہیں اور خطائیں دور ہو جاتی ہیں۔ جو چیز گناہ معاف کرانے کا ذریعہ ہو، اس کو برا کہنا مومن کی شان نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بخار کا ذکر ہوا۔ حاضرین مجلس میں سے کسی نے بخار کو برا کہہ دیا۔ اس شخص سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اسے برا بھلا نہ کہو، کیونکہ یہ گناہوں کو ایسا صاف کرتا ہے جیسے آگ لوہے کے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کی، ان کو بھی بخار چڑھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم خوش ہو جاؤ، اس مریض سے کہ جس کو بخار تھا، کہ تم خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بخار میری پیدا کردہ مخصوص قسم کی ایک آگ ہے، یہ دنیا میں اپنے مومن بندوں پر مسلط کرتا ہوں تاکہ گناہوں کی وجہ سے قیامت کے دن جو آگ کا عذاب ہوتا ہے نا، اس کے عوض یہ بخار کی تکلیف دنیا میں قائم مقام ہو جائے۔ مرض کی صورت میں جو تکلیفیں مومن بندوں کو ہوتی ہیں بڑی مبارک ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تکلیف مانگنی تو نہیں چاہیے، لیکن اگر تکلیف آ جائے تو بشاشت سے صبر کرو، عافیت کی دعا بھی کرتے رہو، لیکن تکلیف کی وجہ سے اجر و ثواب کی بھی پختہ امید رکھو۔ امراض گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں اور ثواب کی امید رکھنے سے مرض کی تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے۔ مومن بندوں کی عجیب شان ہے، تندرست ہوتے ہیں تو خوب عبادت کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو صبر کر کے ثواب پاتے ہیں اور بیماری گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور چونکہ بیماری میں بہت بڑا فائدہ ہے، اس لیے مومن بندے کے حق میں بیماری مصیبت نہیں رہتی، اور تکلیف کی وجہ سے جو اعمال صالحہ چھوٹ جاتے ہیں ان کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تکلیف والے بندوں کو قیامت کے دن ثواب ملنے لگے گا تو عافیت والے بندے جو بیمار نہیں ہوتے تھے اس دنیا میں تمنا کریں گے، کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتی تاکہ بہت زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہوتے۔ ناظرین، یہ ہے اجر و ثواب کہ آخرت میں جو لوگ بیمار اس دنیا میں نہیں ہوتے تو آخرت میں وہ یہ امید کریں گے کہ ہمیں بھی دنیا میں تکلیف ملتی اور ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتی تاکہ ہمیں بھی اس طرح کا اجر اور ثواب ملتا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔